بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے کہ معاویہ نے اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے چچا حضرت حمزہ سے انتقام لینے کے لیے شہدائے احد کی قبروں کو ختم کرنے کے لیے ان پر نہر جاری کی، اور اس دوران حضرت حمزہ علیہ السلام کے قدم مبارک پر پھاوڑا لگا اور ان کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ اب اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ معاویہ کا باپ یعنی ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ دشمنی کرتا رہا اور جنگ مسلط کرتا رہا۔ معاویہ کی ماں یعنی ہند، وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتی رہی، اور جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت کا سبب بنی، اور حضرت حمزہ علیہ السلام کے ناک کان کو کاٹ کے اس نے اپنا ہار بنایا اور ان کے سینے کو چاک کر کے ان کا جگر چبایا، لیکن نگل نہ سکی۔ کیوں نہ نگل سکی، یہ آج کی گفتگو ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر یہی معاویہ رسول آل رسول سے دشمنی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب مولا امیر المؤمنین پر جنگ مسلط کرتا ہے، یعنی جنگ صفین کے، جس میں 70,000 سے 1,10,000 تک مسلمان مارے گئے، اور پھر یہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا سبب بنتا ہے، انہیں زہر دلواتا ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا سبب بنتا ہے جب اپنے فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی بیٹے یزید کو مسلمانوں پر مسلط کرتا ہے اور اسے امیر المؤمنین بناتا ہے۔ پھر یہی یزید امام حسین کو شہید کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل حرم اور خصوصاً ان کی نواسیوں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کو اسیر کر کے بازاروں اور درباروں میں پھراتا ہے۔ اور آج رسول اور آل رسول سے بغض کرنے والوں کی ایک علامت ہے، اور وہ ہے تمام دشمنان اہل بیت سے مودت کا اور محبت کا اظہار، خصوصاً بنو امیہ اور معاویہ سے محبت کا اظہار۔ اور اسی اظہار کا ایک جلوہ اب نظر آنے لگا ہے کہ معاویہ کی ماں کو یعنی جگر کھانے والی ہندہ یا ہند کو سیدہ کہا جا رہا ہے، اور مروان ملون کو بھی حضرت کہا جا رہا ہے اور صحابی کہا جا رہا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کا سلسلہ خود اہل بیت پر ظلم سے شروع ہوا، اور سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا پر ظلم ہوا، اور وہ ظلم آج تک جاری ہے۔ یعنی اہل بیت پر جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا وہ اس طرح سے جاری ہے کہ اب اہل بیت کے نام لینے والوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اہل بیت پر جو جو ظلم کیے گئے انہیں بھی بیان کریں، جس نے ظلم کیے انہیں بھی ہم پبلک کے سامنے لائیں۔ تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن ان کے ناصبی قسم کے ملا، کہ اکثر ملا ناصبی ہیں، ان کی سازشوں کو بھی ہمیں اپنے برادران اہل سنت کے سامنے لانا ہے، اور ان دشمنان رسول آل رسول کے چہروں سے نقاب بھی ہٹا کے برادران اہل سنت کو دکھانی ہے کہ جن کے لیے انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 کا اردو ترجمہ، نفیس اکیڈمی نے اس کو چھاپا ہے، اور صفحہ نمبر ہے 169، اور ہیڈنگ ہے سیدنا امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت۔ وہ ایسے آدمی تھے جو نہ بلند و بالا تھے نہ پست قد، انہیں وحشی بن حرب نے شہید کیا، ان کا پیٹ چاک کر کے جگر لے لیا، اور ہند بنت عتبہ
بن ربیعہ کے پاس لایا۔ ہند یعنی معاویہ کی ماں، یزید کی دادی، ابو سفیان کی بیوی۔ اس نے اسے چبا کر پھینک دیا۔ پھر وہ آئی اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو مسلح کیا، یعنی ناک کان کاٹ لیے، اور ان سے 2 کڑے، 2 بازو بند اور 2 پازیب بنائے۔ وہ ان چیزوں کو اور ان کے جگر کو مکے میں لائی۔ اب آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ناک کان کو کاٹ کر اس نے اپنے کڑے بنائے، 2 بازو بند بنائے، یعنی بازو کے لیے اپنا زیور بنایا، اور ان کو اپنے پاؤں میں پہنا، یعنی پازیب بنائے، اور جگر کو بھی وہ لے گئی۔ گرین سے ہائی لائٹ ہے عزاداری حضرت حمزہ کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد الاحشل میں اپنے مقتولین پر رونے کی آواز سنی تو فرمایا، حمزہ رضی اللہ کے لیے رونے والیاں نہیں ہیں۔ سعد بن معاذ نے سنا تو بنی عبد الاحشل کی عورتوں کے پاس آئے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر روانہ کیا۔ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ پر روئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو ان عورتوں کے لیے دعا فرمائی اور انہیں واپس کر دیا۔ اس کے بعد سے آج تک انصار میں کوئی عورت اپنی میت پر نہیں روئی تا وقتی کہ پہلے وہ حمزہ رضی اللہ پر نہ رو لی ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضرت حمزہ پر رویا جائے، اور جب خواتین روئیں تو ان کے لیے دعا فرمائی اور انہیں پھر احترام کے ساتھ واپس کیا۔ اور اس احترام کی وجہ سے انصار کی خواتین جب بھی کسی میت پہ روتی تھیں تو پہلے حضرت حمزہ پہ روتی تھیں، یا بالفاظ دیگر اپنی ہر میت پہ رونے سے پہلے وہ مجلس کرتی تھیں یا نوحہ پڑھتی تھیں حضرت حمزہ علیہ السلام کا۔ اب ریڈ سے اصل معاملہ ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ جابر ابن عبداللہ یعنی جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعاً اصحاب میں سے تھے اور بعد میں اہل بیت علیہم السلام سے صحیح معنی میں محبت کرنے والوں میں سے تھے، اور ان کے والد جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اور یہ ان حضرات میں سے تھے ان کے والد کہ جو اس گھاٹی سے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو متعین فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ پہاڑ جگہ سے ہٹ جائے لیکن تم لوگ نہ ہٹنا، لہٰذا جناب عبداللہ کے جو والد تھے جناب جابر کے، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے اور شہید ہو گئے۔ لہٰذا بنو امیہ کو ان سے بھی خاص عداوت تھی جس طرح سے جناب جابر سے تھی، اور اس کا ذکر اگلی روایات میں آئے گا کہ جب معاویہ نے پانی چھوڑا یا نہر جاری کی شہدائے احد کی قبر پہ، تو کہنے والوں نے کہا کہ اے جابر، معاویہ کے عمال تمہارے باپ سے انتقام لے رہے ہیں۔ اصل روایت کیا ہے کہ ریڈ سے ہائی لائٹ ہے۔ جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب معاویہ نے یہ ارادہ کیا کہ احد میں نہر جاری کریں جو انہی کے نام سے منسوب ہوئی، تو نہر نکالنے والوں نے انہیں لکھا کہ ہم اسے شہداء کی قبور پر سے نکال سکتے ہیں اور کہیں سے نہیں نکال سکتے۔ معاویہ نے لکھا کہ ان کی قبریں کھود ڈالو۔ راوی نے کہا کہ میں نے دیکھا جب وہ شہداء دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے لوگوں کی گردنوں پر اٹھائے جا رہے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں۔ اب ہم نے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضوان اللہ تعالی علیہما کے پاؤں میں پھاوڑا لگ گیا تو اس سے خون نکل آیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو حضرت حمزہ کو شہید کرنے والوں پر، ان کا کلیجہ چبانے والوں پر، ان سے بغض رکھنے والوں پر، اور ان کی قبر کو کھود کر ان کے جسم کی توہین کرنے والوں پر۔ اب آپ کے سامنے طبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 10، اور یہاں پر یہی والی روایت ہے عربی متن کے ساتھ۔ لما اراد المعاویہ ان یجری عینہ التی بأحد کتبوا الیہ۔ اب پورا وہی والا معاملہ ہے، اور اس کے بعد
असाबत المصحات طرف رجل حمزہ ابن عبد المطلب فانبثت دما کہ پھاوڑا لگا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضوان اللہ تعالی علیہما کے پاؤں کی طرف اور وہاں سے خون جاری ہو گیا۔ البدایۃ والنہایہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر ہے 437، یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، اور اب آپ کے سامنے ترجمہ ہے تاریخ ابن کثیر کا، اور جلد نمبر ہے 4۔ ہند حمزہ رضی اللہ کا کلیجہ اس لیے نہ نگل سکی کہ اس کے جسم کے ساتھ، یعنی ہندہ کے جسم کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ کے جسم کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ کو آتش دوزخ میں جلنا منظور نہیں تھا۔ یعنی یہاں پر یہ بات واضح ہوئی کہ ہند کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرما دیا تھا کہ جو آج اس کو سیدہ کہا جا رہا ہے، آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گی۔ اگر یہ جنت میں جاتی تو حضرت حمزہ کا کلیجہ نگل لیتی اور وہ اس کے جسم کا حصہ بن جاتا، لیکن کیونکہ وہ اس کو جہنم میں جانا ہے اور بظاہر جو اسلام کا اعلان کیا ہے اس کے بعد بھی وہ جنت میں جانے والی نہیں ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اطلاع دے دی، اسی وجہ سے حضرت حمزہ رضوان اللہ تعالی علیہ کا جسم یا بالفاظ دیگر ان کا جگر ہند کے جسم کا حصہ نہیں بن سکا، تاکہ کہیں وہ معاذ اللہ جہنم میں ہند کے ساتھ یا ہندہ کے ساتھ جل نہ جائے۔ اب آپ کے سامنے کتاب المصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 800، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، لیکن یہاں پر نام نہیں لیا گیا حضرت حمزہ کا۔ جب معاویہ نے ندی بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا جس شخص کا کوئی قتیل ہو وہ اپنے قتیل کے پاس چلا جائے، یعنی لوگوں سے کہا کہ جس کا کوئی بھی وہاں پر دفن ہے وہ وہاں جائے۔ ان کی مراد وہ لوگ تھے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ان شہداء کے اجسام بالکل تر و تازہ حالت میں نکالے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر ان میں سے ایک شخص کے پاؤں پر پھاوڑا لگا تو اس کے پاؤں سے خون پھوٹ پڑا۔ حضرت ابو سعید نے کہا کہ اس کے بعد کوئی منکر کبھی انکار نہیں کر سکے گا، یعنی اس وقت اہل بدر کی شہادت اور عظمت کا انکار کیا جاتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے معاویہ اور اس کے طرفداروں کو واضح دکھا دیا کہ کس طرح سے ان شہداء کے جسم تر و تازہ ہیں۔ لیکن پھاوڑا کس پہ لگا، اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی کہ جو پہلے والی روایت سے اور بعد میں آنے والی روایت سے واضح ہے کہ وہ حضرت حمزہ علیہ السلام کے قدم مبارک پہ لگا تھا اور خون جاری ہو گیا تھا۔ اب آپ کے سامنے ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 183، اور یہاں پر بھی اس واقعے کو 2 طرق کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور واضح نام ہے کہ حضرت حمزہ کے پاؤں پہ پھاوڑا لگا۔ حیات الصحابہ کاندلوی کی جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 822، اور یہاں پر بھی یہی والی روایت ہے کہ حضرت حمزہ کے پاؤں پر پھاوڑا لگا اور خون نکلا۔ اور اب آپ کے سامنے کتاب ہے معراج القبول بشرح سلم الوصول الی علم الاصول، اور صفحہ نمبر ہے 436، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، لیکن جو پہلی لائن ہم نے ہائی لائٹ کی ہے یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں نے ندا دی جناب جابر کو، کہنے والے شخص نے ندا دی جناب جابر کو اور فرمایا واللہ لقد اثار اباک عمال معاویہ۔ اب یہاں پر یہ بات بہت عقلی طریقے سے ثابت ہے، کیونکہ معاویہ نفرت کرتا تھا شہداء احد سے، کیونکہ اس کی ماں روئی تھی اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل پہ، اور اس کی ماں نے جو ہے وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اور جگر سینہ چاک کیا تھا، اور بعض جگہ یہ ہے کروایا تھا، اور ان کے ناک کان کو کاٹ کر اپنے کڑے اور بازو بند اور پازیب بنائے تھے۔ تو لوگ بھی جانتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا واللہ لقد اثار اباک عمال معاویہ، کہ خدا کی قسم معاویہ کے کارندے تمہارے باپ سے انتقام لینے آ رہے ہیں، یعنی قبر کھود کے۔ اب یہ انتقام ظاہر ہے کہ جناب جابر کے والد جناب عبداللہ سے بھی تھا، اور ساتھ میں سب سے ہی تھا، لیکن سب سے زیادہ
جو نفرت تھی وہ حضرت حمزہ سے تھی، لہٰذا یہ جو خون نکلا، یہ کہنا کہ یہ اچانک پھاوڑا لگ گیا، یہ بھی جان بوجھ کے مارا ہوگا اور اس کے بعد خون نکل آیا۔ سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 259، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، فَأَصَابَ قَدَمَ حَمْزَةَ فَانْثَعَبَ دمن، کہ پھاوڑا لگا ان کے قدم پہ اور خون نکل آیا۔ اور جو اگلے پیراگراف میں ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے وہاں پر وہی والا موضوع ہے، قد واللہ افار اباک عمال و معاویہ، کہ معاویہ کے کارندے تمہارے باپ سے انتقام لینے آ گئے ہیں۔ وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ جلد نمبر 3 اور 4 میں صفحہ نمبر 116 میں بھی یہی والا موضوع ہے کہ حضرت حمزہ کے قدم لگا۔ یہاں پر حوالہ ہے فتاوی الکبریٰ ابن تیمیہ کا، جو سلفیوں و وہابیوں کا پیشوا ہے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہے، اور اس نے بھی یہاں پر یہی والا موضوع لکھا، لیکن ظاہر ہے کہ جو بنو امیہ والوں کی نفرت نظر آتی ہے، اس نفرت کا ایک جلوہ یہی ہے کہ اس نے بھی نام نہیں لیا حضرت حمزہ کا، بلکہ کہا کہ ایک شخص کے پاؤں میں پھاوڑا لگا۔ اب یہاں پر ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ بنو امیہ جو خلفائے اہل سنت تھے، ان کو قتل کر کے جو لوگ پاور میں آئے اور وہ بھی خلفائے اہل سنت تھے، یعنی بنو عباس، ان لوگوں نے پاور میں آنے کے بعد بنو امیہ کی قبروں کو کھودا اور جو گند نکلا اس کو جلا دیا۔ لیکن معاویہ کی قبر میں اور یزید کی قبر میں کیا نکلا تو وہ آگے بیان ہو جائے گا۔ لہٰذا بعض وہ لوگ جو شام جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معاویہ کی قبر ہے، سنی بھی جاتے ہیں، بعض شیعہ بھی جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ معاویہ کی قبر ہے، تو بالکل جھوٹ ہے، اس کی قبر کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ خلفائے اہل سنت بنو عباس نے اپنے پہلے خلفاء کی قبروں کو کھود کے جو کچھ ملا اس کو آگ لگا دی۔ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر ہے 10 اور صفحہ نمبر ہے 60، اور یہاں پر یہ ہے کہ جب بنو امیہ داخل ہوئے دمشق میں تو کیا کیا کیا، تو اس میں ایک تو یہی ہے کہ جو ان کی جامع تھی وہاں پر سواریاں باندھیں، اور پھر کیا کیا، بنو امیہ کی قبور کو اکھاڑا، اور اس نے معاویہ کی قبر میں غبار کی مانند صرف ایک سیاہ دھاگا پایا، یعنی معاویہ کی قبر میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک سیاہ دھاگا تھا۔ اور یہی حوالہ اب ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 کا، اور یہاں پر بھی یہی ہے، ثم نبش قبور بنو امیہ فلم یجد فی قبر معاویہ الا خیطا اسود مثل الحبا، کہ صرف ایک سیاہ دھاگا نکلا معاویہ کی قبر سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی جلا کے راکھ کر کے اسے ایک دھاگے کی صورت میں بنا دیا تھا۔ تاریخ مدینہ تو دمشق میں بھی یہی والا موضوع ہے، جلد نمبر ہے 53 اور صفحہ نمبر ہے 127۔ پھر یہی والا موضوع تاریخ مدینہ تو دمشق میں بھی ہے، جلد نمبر 46 میں ہے، اور یہ ہے عامر و یقال عمر بن ہانی الطائی۔ اس کے انٹروڈکشن میں ہے کہ یہ کون تھا، من شیعت بنی عباس، کہ یہ شیعہ بنی عباس میں تھا۔ وَهُوَ الَّذِي، یہ کون تھا کہ بنو عباس نے اس کو ذمہ داری دی۔ وَهُوَ الَّذِي طَوَلَّ نَبْشَ قُبُورِ بنو امیہ بدمشق وغیرها، اس کو ذمہ داری دی تھی بنو عباس نے کہ وہ قبروں کو کھودے بنو امیہ کی دمشق میں اور دمشق کے علاوہ مختلف جگہوں پہ۔ مقاتل الخلفاء میں بھی یہی والا موضوع ہے، اور صفحہ نمبر ہے 163، اور کامل فی التاریخ میں جلد نمبر 5 میں بھی یہی والا موضوع ہے معاویہ کے بارے میں، کہ جب قبر کو کھودا تو معاویہ کی قبر سے صرف ایک دھاگا نکلا کہ جو دھول کی مانند تھا، اور یزید کی قبر سے جو ہے وہ گرد نکلی یا بالفاظ دیگر راکھ نکلی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ان لوگوں کی دشمنی رسول آل رسول سے ہمیشہ تھی، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ برزخ میں ان کے ساتھ کیا وہ تو کیا، اور جو کچھ آخرت میں ہوگا وہ سب دیکھیں گے، لیکن عالم قبر میں جسمانی اعتبار سے بھی ان کے جسم کو بدترین عذاب کے ذریعے سے جلا کر ایک دھاگے کی صورت میں بدل دیا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، خصوصاً برادران اہل سنت کو، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد کیا کیا اور کن لوگوں نے کیا۔
وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔